افغانستان میں 2 اشروں سے جاری امریکہ اور نیٹو ممالک کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے جاری جنگ کا اختتام بظاہر تو طالبان کی کامیابی پر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ طالبان نے 85% سے زائد افغانستان پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا ہے، جبکہ اہم ترین سرحدیں بھی اپنی عملداری میں لے لی ہیں۔ طالبان کی بھرپور طاقت میں آنے کے بعد افغانستان کے پڑوسی ممالک میں سیکیورٹی کے سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے گزشتہ جمعے کو کہا تھا کہ امریکہ اور نیٹو اتحاد کے افغانستان سے انخلا نے سیاسی اور عسکری صورتحال زیادہ مبہم بنا دی ہے۔ اس کے نتیجے میں خطے میں دہشت گردی کے سنگین خطرات بڑھ گئے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد پڑوسی ممالک کے خدشات کے حوالے سے ایک ڈیٹیل مضمون شائع کیا اور اس کے ساتھ 2 طاقتور حریف امریکہ اور روس کے حوالے سے ایک غیر معمولی خبر بھی شائع کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے ساتھ واشنگٹن کی جانب سے طالبان کے خلاف انٹیلیجنس کارروائیاں جاری رکھنے کا حل تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں غیر متوقع طور پر روس نے امریکہ کو اپنے بیرونی فوجی اڈے استعمال کرنے کی پیشکش کی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ جنیوا میں ہونے والے سربراہ ملاقات میں امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر کے درمیان گفتگو میں افغانستان سے متعلق فوجی اور سیاسی تعاون مربوط کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران روسی صدر نے امریکی صدر کو پیشکش کی کہ وہ افغانستان سے انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنے کے واسطے وسطی ایشیا میں ماسکو کے فوجی اڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے غیر معمولی طاقت کے مظاہرے اور اس کے زور پر تقریباً پورے افغانستان پر قبضہ کر لینے کے بعد 2 سپر پاور امریکہ اور روس دونوں ہی ایک دوسرے کی جانب اب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس سے قبل یہ دونوں ممالک فوجی، سیاسی، معاشی اور نظریاتی سطح پر ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن مانے جاتے رہے ہیں۔ امریکہ نے روس کو ٹکڑے کرنے میں طالبان کو بھرپور امداد فراہم کی، جس کی بدولت سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ روس کے خلاف طالبان کو کس نے اسلحہ اور مالی امداد فراہم کی۔ ماضی میں روس کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع امریکہ نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہی صورتحال روس کی طرف سے بھی دیکھی گئی۔ ان ساری صورتحال سے روس بھی بخوبی واقف ہے۔ تو اب امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دینے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کیا روس طالبان کو امریکہ سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، یا واقعی طالبان روس کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے روس اپنے درینہ دشمن امریکہ کے ساتھ اپنے فوجی اڈے دینے پر راضی ہو گیا ہے؟ روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات اس وقت مزید شدت آ گئی جب واشنگٹن کے سرکاری اداروں میں روس کی جانب سے مبینہ سائبر حملے ہوئے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع ہوئیں اور روس نے امریکہ کے 2 قونصل خانے بند کر دیے۔ واشنگٹن نے روس پر الزام لگایا کہ امریکہ کے اہم اور حساس اداروں پر ہونے والے سائبر حملوں میں ماسکو کا ہاتھ ہے۔ روس نے امریکہ کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ اس سے قبل دونوں ممالک ہر محاذ پر ایک دوسرے کے سخت حریف رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ملک شام میں بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ دونوں ہی ممالک نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اپنے مفادات اور ایک دوسرے کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے کے لیے بالکل آزادانہ کارروائیاں کی، لیکن افغانستان میں طالبان کے خلاف امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دینے کی پیشکش یہ ثابت کر رہی ہے کہ دونوں ممالک طالبان کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ جبھی تو ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جانے والے امریکہ اور روس آج ایک دوسرے کو پیشکش کیوں کر رہے ہیں؟